السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں حسن ڈاکس۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی بھی انسان جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا ہر ذی روح کو کرنا ہے، چاہے وہ دنیا کی ساری دولت خرچ کر دے یا کسی بھی طرح سے اپنی زندگی کو تول دینے کی کوشش کرے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت نہ تو بڑھاپے کو روک سکتی ہے اور نہ ہی بیماری کو، جو آخرکار موت کی طرف لے کر جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا طے شدہ قانون ہے کہ ہر زندہ وجود کو ایک دن ختم ہونا ہے۔ چنانچہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کا جسم زمین کا حصہ بن جاتا ہے، جس مٹی سے وہ بنا تھا وہیں اس کی روح عالم ارواح کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم بے شمار چھوٹے چھوٹے ذرات یا ایٹم سے بنا ہوتا ہے، اور جدید سائنس نے یہ حقیقت ثابت کی ہے کہ ایٹم کو مکمل طور پر فنا نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے جسم کو دفنایا جائے، جیسے کہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے طریقے میں ہوتا ہے، یا کسی اور مذہب کے ماننے والوں کی طرح جلایا جائے جیسے بدھ مت یا ہندو دھرم میں رواج ہے، تو بھی جسم کے ایٹمز ختم نہیں ہوتے، وہ بس ایک نئی حالت میں منتقل ہو جاتے ہیں اور کائنات میں کسی اور شکل میں اپنا وجود برقرار رکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے آئنسٹائن کی مشہور میس انرجی ایکویشن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایٹمز کو انرجی کے اندر کنورٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن ان ایٹمز کو توڑنے کے لیے بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، جسے نیوکلیئر فیوژن ری ایکشن کہتے ہیں۔ اسی پروسیس کو استعمال کر کے ہمارا سورج اور اس کائنات کے اندر موجود لامحدود سورج ہر سیکنڈ کے اندر نہ ختم ہونے والی انرجی اور ہیٹ کو پیدا کر رہے ہیں۔ اب تک کی میڈیکل سائنس کی کھوج کے مطابق انسانی جسم کے اندر اس ری ایکشن کو پیدا کرنے کے لیے بظاہر تو کوئی انرجی موجود نہیں ہے، اور نہ ہی سائنس انسانی روح اور جنات جیسے کسی چیز کی وجود کو تسلیم کرتی ہے، لیکن دنیا کے تمام مذاہب سوائے ایتھیسٹ کو چھوڑ کر اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انسانی روح اس کی موت کے بعد جسم سے الگ ہو جاتی ہے۔ یہ کیونکہ انرجی کی صورت میں موجود ہوتی ہے، لہٰذا اس پر وقت یا ڈائمینشن کا کوئی بھی قانون لاگو نہیں ہوتا، یہ امر ہو جاتی ہے۔ آج کی موجودہ سائنس اب تک اپنے لمیٹڈ نالج پر یہ دعویٰ کر رہی ہے، اور یہ پاسبل ہے کہ کل مزید ایڈوانس ہونے کے بعد وہ خود اپنے اس دعوے سے دستبردار ہو کر روح کو بھی ایکسپلین کر دے، کیونکہ آج کی میڈیکل سائنس بھی انسانی جسم کے بارے میں سب کچھ جاننے کا دعویٰ نہیں کرتی، بلکہ آج کے لمیٹڈ نالج کے مطابق وہ انسانی جسم کے بارے میں 1% بھی نہیں جانتی۔ مثال کے طور پر انسانی ڈی این اے کی مثال لے لیں، صرف آرگن ٹرانسپلانٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آرگن کے بارے میں اور اس کی ورکنگ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ اگر زندگی میں خدا نخواستہ آپ کو کبھی کسی کمزوری یا پھر کسی آپریشن کی وجہ سے بے ہوش ہونا پڑے تو آپ کچھ % تک موت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کسی حد تک یہ جان سکتے ہیں کہ انسان موت کے وقت کیا محسوس کرتا ہے۔ اسی کنڈیشن کے لیے زندہ لاش کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے، جبکہ میڈیکل سائنس کے اندر اس کو کہتے ہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس۔ کوما میں رہ کر نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کرنے والے بہت سارے پیشنٹس کے بالکل ایک ہی جیسی سٹوری تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ موت کے کچھ ہی ٹائم بعد ہم محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ہم کوئی بہت ہی ڈراؤنا خواب دیکھ رہے ہوں۔ ہمارا دماغ ہمارے جسم کے اندر قید ہے، مسلسل اندھیرا ان کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ مارٹن پیسوریس ایک مشہور ساؤتھ افریقن لڑکا تھا، اور یہ 12 سال تک کومے کے اندر رہا، یعنی کہ 12 سال تک اس کا دماغ اس کے جسم کے اندر قید تھا۔ اس یونیک کیس نے میڈیکل فیلڈ کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ عام طور پر اتنے لمبے کوما کے اندر جانے والے شخص سے بچنے کے چانسز انتہائی کم ہوتے ہیں۔ 12 سال کی عمر کے اندر اچانک اس کے گلے کے اندر درد شروع ہوا تو کچھ ہی مہینوں کے اندر اس کے جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا اور یہ پیرالائز ہونا شروع ہو گیا۔ یہ اچانک سے کوما کے اندر چلا گیا، اور اس کی آنکھیں تو کھلی تھی، لیکن یہ نہ تو کسی کو سن سکتا تھا اور نہ کسی کو محسوس کر سکتا تھا، اور نہ ہی کسی کو دیکھ سکتا تھا، بالکل ایک زندہ لاش کی طرح۔ ڈاکٹر نے مارٹن کے ماں باپ کو یہ جواب دے دیا کہ اب وہ کبھی بھی مر سکتا ہے، لیکن اچانک سے ایک دن 4 سال کے بعد اس کو ہوش آنا شروع ہو گیا، اور 12 سال کے بعد یہ مکمل طور پر کومے سے جاگ گیا، اور اس نے جو کچھ اپنے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کے بارے میں دنیا کو بتایا، اس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے چاروں طرف بس اندھیرا موجود ہے، اور میں ایک سنسان جزیرے پر قید ہوں جہاں پر میرے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے۔ 4 سال کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں آپ سب کی باتیں سن رہا تھا، سمجھ رہا تھا اور سب کچھ دیکھ بھی رہا تھا، لیکن بولنے اور حرکت کرنے کے قابل نہیں تھا، کیونکہ ہوش تو آ گیا تھا پر سٹل کومے میں ہی تھا۔ میں بہت کچھ بتانا چاہتا تھا، لیکن چاہ کر بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ میں اس دنیا کے اندر تو موجود ہوں، لیکن کسی اور شخص کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ وہ 12 سال تک اپنے ہی جسم کے اندر قید رہا۔ مارٹن پیسوریس نے اپنی کہانی ایک کتاب گوسٹ بوائے میں لکھی، اور اس میں سب سے اہم بات یہ لکھی کہ کوما کی حالت میں بظاہر بے ہوش ہونے کے باوجود وہ مکمل طور پر ہوش میں تھا۔ وہ اپنے ارد گرد ہونے والی ہر بات اور واقعے کو سمجھتا تھا، لیکن بولنے یا حرکت کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس نے احساس دلایا کہ کومے میں موجود مریض اکثر اندر سے زندہ اور ہوش میں ہو سکتے ہیں، اور انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ مارٹن کی طرح کے اور بھی بہت سے لوگوں کا بالکل یہی کہنا تھا جو کومے کے اندر رہ کر اچانک سے جاگ اٹھے۔ یہ لوگ زندہ لاش تھے، یعنی مرے بھی نہیں تھے
اور زندہ بھی نہیں تھے۔ انہی لوگوں پر ریسرچ نے سائنٹسٹ کو یہ بتایا کہ آخر انسان موت کے وقت کیا محسوس کرتا ہے، ایک انسان کو اپنی موت کا احساس کیسے ہوتا ہے کہ اب وہ واقعی مر چکا ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس کے اندر دل کے بند ہونے کا مطلب موت نہیں ہوتا، بلکہ دماغ کا کام کرنا بند کر دینا موت کہلاتا ہے۔ انسانی جسم کی موت کے کئی گھنٹوں تک دماغ ایکٹیو رہتا ہے، لیکن کتنا دیر تک، یہ ابھی تک میڈیکل سائنس کے اندر ایک بحث ہے۔ لیکن اس دوران وہ انسان اتنا بے بس ہوتا ہے کہ اس کا اپنے جسم کے مسل سے تعلق ختم ہونے کی وجہ سے وہ نہ تو کچھ بول پاتا ہے اور نہ ہی کوئی حرکت کر پاتا ہے، لیکن وہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہوتا ہے، بالکل مارٹن کیسی کیس کی طرح۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بالکل سیم یہی کنڈیشن اسلامی حوالوں سے بھی ثابت ہے کہ انسان اپنی قبر کے اندر دفنائے جانے کے بعد لوگوں کے واپس جانے والے قدموں کی آواز کو سنتا ہے، لیکن بظاہر وہ دنیا کے لوگوں کے لیے تو مر چکا ہوتا ہے۔ اسلامی حوالوں اور حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ایک انسان کو قبر کے اندر اتارا جا رہا ہوتا ہے تو مسلسل چیختا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے سیکیورٹی گارڈز کو اور ان لوگوں کو جنہیں وہ دنیا کے اندر اپنی مدد کے لیے پکارا کرتا تھا، انہی سے مدد کے لیے بھیک مانگتا ہے۔ صرف انسانوں کو چھوڑ کر دنیا کی ہر مخلوق اس کی چیخو پکار کو سنتی ہے۔ جب یہ سب لوگ یا پھر اس کے اپنے رشتہ دار اس کی قبر کے اندر اس کو اکیلا چھوڑ کر واپس جانے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے دوبارہ سے اس کی روح کو اس کے جسم کے اندر واپس لوٹاتا ہے۔ وہ انسان پھر سے اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ خواب سے جاگ گیا ہے۔ وہ اپنے کفن کو دیکھتا ہے جس کے اندر وہ لپٹا ہوا ہے اور اسے ڈر کر خود سے سوال کرتا ہے کہ میں کہاں ہوں، اس مٹی اور کفن کے ساتھ میں اکیلا کیوں ہوں؟ اب اسے یقین ہوتا ہے کہ میں مر چکا ہوں اور یہ کوئی خواب نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ اگر یہ میت کافر تھی تو یہ سب کچھ دیکھ کر وہ چیخنے چلانے لگتی ہے، جبکہ نیک روح انتہائی سکون کے ساتھ وہیں پر لیٹی رہتی ہے۔ ساری زندگی بتوں کے آگے جھکنے والے، بزرگوں سے مدد مانگنے والے کو اب اللہ کی یاد آتی ہے۔ یہ رو رو کر اللہ سے معافیاں مانگتا ہے کہ مجھے معاف کر دے، اور اس سے زیادہ خوف اس نے اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی نہیں دیکھا ہوتا۔ اگر یہ میت کسی کافر یا مشرک کی تھی تو اس کی قبر فوراً سے تنگ ہو کر اس کی ہڈیوں کو توڑنے لگتی ہے، اور اگر وہ میت کسی نیک انسان کی تھی اور وہ اللہ کا سچا موحد تھا تو اس کی جہاں تک نگاہ جاتی ہے اس کی قبر ایک کھلے باغ کی طرح کشادہ ہو جاتی ہے، اور پھر قبر کے فرشتے منکر و نکیر انتہائی بھیانک شکل کے اندر کافر شخص کے پاس آتے ہیں اور اس سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق یہ فرشتے میت سے 4 سوال کرتے ہیں۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ یہ بندہ کون ہے جو کہ تمہارے اندر بھیجا گیا تھا، یعنی تمہارا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اگر یہ نیک میت ان تینوں سوالوں کے جواب دے دے تو اس سے چوتھا سوال یہ فرشتے یہ کرتے ہیں کہ تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ یہ نیک شخص جواب دیتا ہے کہ میں نے خود اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کو سچ سمجھا، جبکہ کافر کہتا ہے کہ میں نے تو وہی کچھ کہا کرتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ فرشتے جواب سن کر اس کو جواب دیتے ہیں کہ اے بدبخت، تو نے خود سے اللہ کی کتاب پڑھ کر ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ اور اس کے بعد وہ اتنے بڑے چابک سے اس کو اتنی شدت سے مارتے ہیں کہ وہ زمین کے برابر فلیٹ ہو جاتا ہے۔ نیک شخص کے لیے قبر کے اندر نماز اور اللہ کی کتاب نور کی طرح روشنی کرتی ہے اور اس کو اکیلا محسوس نہیں ہونے دیتی۔ آج کے ٹائم میں زیادہ تر علماء کرام اس چوتھے سوال اور ان کے جوابات کو اپنی عوام سے جان بوجھ کر چھپاتے ہیں، لیکن وہ ایسا کیوں کرتے ہیں اس کا جواب میں آپ پر چھوڑتا ہوں، کمنٹ سیکشن میں لازم بتائیے گا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک سورہ عمران کی آیت نمبر 185 اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں موت کے لیے فرماتے ہیں کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر موت کے بجائے موت کا مزہ چکھنے کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کسی شخص کو کسی چیز کے کھانے کا ذائقہ پسند ہوتا ہے تو کسی چیز کا پسند نہیں ہوتا۔ یہ ذائقہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس چیز کے انگریڈینٹس پر یا پھر جن چیزوں سے مل کر وہ بنی ہے۔ بالکل اسی طرح سے موت کے وقت انسان کے اعمال کے مطابق وہ اپنی موت کا مزہ چکھتا ہے، یعنی اگر کافر ہے تو بد سے بدترین ذائقہ اور نیک روح ہے تو اچھے سے اچھا ذائقہ۔ بالکل اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مرنے والے شخص کے چہرے پر یا تو خوشی اور سکون ہوتا ہے یا پھر خوف اور دہشت۔ ایک زندہ انسان کے لیے موت سے بڑی نصیحت کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبرت کے لیے قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں احساس ہو کہ ایک روز تمہیں بھی مر کر یہاں پر آنا ہے اور ایک روز تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ دنیا سے تمہاری محبت کم ہو سکے تم موت کی تیاری کے اندر لگ جاؤ، لیکن افسوس کہ آج قبرستان ویران اور بالکل سنسان پڑے ہیں، لیکن شاپنگ مالز، کھیل تماشے اور درباروں کی جگہ ہمیں بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ اور یہی انسان ایک دن اسی غفلت کے اندر پڑ کر مر کر یہ جان لے گا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی دولت اور ہدایت و معافی کی نعمت کو گوا دیا، اور اب یہاں سے یا اس کی قبر سے اب کوئی واپسی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ قبر انسان کی پہلی منزل ہے، جس کی یہ پہلی منزل آسان ہو گئی تو اس کی باقی منازل بھی آسان ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر موت نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔